دین تو ہمیں قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بے رخی کا درس نہیں دیتا، بلکہ پیار محبت بانٹنے کا پیغام دیتا ہے۔ تو جب ہم چل رہے ہوں، کھاتے ہوں، پیتے ہوں، دنیا کا ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، تو مسلمان بھائی سے اس لیے بیزار ہو جائیں کہ کہیں کرونا وائرس نہ لگ جائے، نہیں۔ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ احتیاط کرو، نفرت نہ کرو، اور اس پر ایمان نہ رکھو کہ یہ بیماری لگ جائے گی اور میں مر جاؤں گا، نہیں، موت اللہ کے حکم سے آئے گی۔ احتیاط ہے، اور احتیاط کیا ہے؟ ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف ایمان صفائی میں ہے، اور جو آدھا بچتا ہے اسی میں فرض نماز بھی ہے، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنت بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، حج، عمرہ، زکات، نوافل، یہ ساری چیزیں جو نصف حصہ بچتا ہے اس کے اندر رہے۔ تو ہمیں دین اسلام کیا بتاتا ہے کہ جسم بھی پاک رکھو، لباس بھی پاک رکھو، بیماری قریب نہیں آتی۔ جب بندہ صبح اٹھتے ہی اپنے رب کو یاد کرے، طہارت کرے، وضو کرے، اور پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں اس پیشانی کو رکھ کر اس کی تعریف اس الفاظ کے ساتھ کرے، سبحان ربی الاعلی، بیماریاں اس کے قریب آئیں گی۔ ظہر کی نماز آئے، پھر جسم کو، لباس کو پاک کر کے اس پاک کی بارگاہ میں جب اپنی پیشانی کو رکھ دے گا، بیماری کیوں پاس آئے گی؟ عصر کو، مغرب کو، عشاء کو جب 5 وقت اپنے مالک کے حضور حاضر ہوگا تو یہ جراثیم، یہ بیماریاں نہیں آتی۔ ہاں، اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں، اس کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور رسول رحمت فرماتے ہیں کہ میری امت پر مالک کا اتنا فضل ہے کہ اگر میرے کسی امتی کے سر میں بھی درد ہوا نا، سر میں بھی، تو قیامت کے دن میرا اللہ میرے اس امتی کو اس کے سر کے درد کی تکلیف کا بھی صلہ دے گا۔ اگر اس نے صبر کیا، اگر اس نے صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہا، تو مالک پھر اسے خالی نہیں رکھ رہا، اپنی کرم کے، اپنی رحمت کے، اپنی عطاؤں کے دروازے پھر اپنے اس بندے پہ کھول دے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اللہ نے پیدا کی ہے، اور وہ مالک فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں پرکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور اعمال وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، وہ اعمال صالح نہیں ہوتے کہ جن سے رسول اللہ کو معاذ اللہ تکلیف پہنچے اور مالک کی نافرمانی کی جائے، ان سے ناراضگی آتی ہے۔ اعمال وہ جو اچھے، جن سے نبی رحمت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ رسول فرماتے ہیں جب میرا امتی اپنے مالک کی بارگاہ میں اس پیشانی کو جھکا دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اپنے نبی کے ساتھ محبت رکھتے ہو نا، اپنے نبی کے وفادار امتی بننا چاہتے ہو، تو پھر 5 وقت کے نمازی بنو، اپنے رب کو یاد کرنے والے بنو، اس کی بارگاہ میں جھکنے والے بنو۔ یہ پوری باڈی کے اندر آپ کی عزت والی جگہ ہوتی ہے، اونچی جگہ ہوتی ہے، جب آپ اس پیشانی اور اس ناک کو اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، پھر مالک فرشتوں کے درمیان آپ کے تذکرے کرتا ہے اور اپنے ان بندوں پہ پھر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، دیکھ آج میں نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنی پیشانی بھی، اپنی ناک بھی میری بارگاہ میں جھکا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج ایسے ہی داتا تو نہیں ہو رہی، آج ایسے ہی فرید تو نہیں ہو رہی، آج ایسے ہی سلطان العارفین کے تذکرے تو نہیں ہو رہے، آج ایسے ہی امین ولایت کے لائلے تو نہیں لگ رہے، آج ایسے ہی صدیق اکبر کے تذکرے تو نہیں ہو رہے، آج ایسے ہی فاروق اعظم کی باتیں تو نہیں ہو رہی، آج ایسے ہی عثمان غنی کے سخاوت
رسول رحمت کی محبت کو بسا دیا ہے، جس میں رسول راضی اسی میں یہ غلام راضی، تو پھر تب جا کر آج صدیق ہو رہی ہے، ان کی عظمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی سیرت پہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کی عظمتیں، ان کے فضائل، ان کی شانیں بیان ہوتی ہیں، اس لیے کہ پہلے انہوں نے اس دل کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت کو بسایا اور پھر اس پیشانی کو اپنے خالق کی بارگاہ میں جھکایا۔ اور عہد کرے، اپنے آپ کو بدلے، دنیا کے ٹکے ٹکے بندے کے اندر سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنا کوئی مقصد ہو، کوئی کام لینا ہو، آپ تھانے میں چلے جائیں گے، ایس ایچ او کے سامنے جناب اس کی تعریف شروع کرتے ہیں، ڈی سی کے پاس چلے جائیں گے، کسی منسٹر کے پاس چلے جائیں گے، وزیر اعظم کے پاس چلے جائیں گے، اور جا کر جناب بڑی اس کی تعریف کرنی شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کا مقام ہوتا ہے۔ تو آپ جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس کے تذکرے کریں، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ جب مالک راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں نے جنہوں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دیا، وہ جنگلوں میں بھی آ کر بیٹھے تو مخلوق کے خدا پیچھے پیچھے۔ وہ مالک کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ آؤ اب اس رب کے محتاج بنے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والے بنے، اس سے ڈرنے والے بنے، اس کا ذکر کرنے والے بنے، اس کے حکم کے مطابق زندگی اس فانی کا سفر طے کرنے والے بنے، تاکہ جب کل پیغام اجل آئے جسے موت کہتے ہیں، پھر اس وقت چہرے بگڑ نہ جائیں، چہرے کھلے ہوئے ہوں، چہروں پہ مسکراہٹ ہو، اور ہر محبت کرنے والا، ہر آ کے دیکھنے والے کی آنکھ میں آنسو ہو، وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہو، پھر تو کامیابی ہے، پھر تو کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کس طرح ملے گی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، اپنے رب کی بندگی کرنی پڑے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، آپ کی سنتوں پہ عمل پہلا ہونا پڑے گا، تو پھر کامیابی ہو جائے گی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ذرا بھر بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر تمہاری داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، تمہارے جبے کبے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہاری ڈاکٹری نہیں چیک جائے گی، تمہاری سندیں نہیں دیکھی جائے گی، تمہاری اور کوئی گندی بھی نہیں دیکھی جائے گی، وہ سب کچھ اٹھا کر تیرے منہ میں مار دیا جائے گا اگر تو اللہ کے محبوب کا گستاخ ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کا کلام جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ نبی رحمت کے وسیلے سے ملا ہے، بے شک اس کے ساتھ پیار کرو، یہ نظام حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتہ بتایا اپنی امت کو کہ اگر باپ ہے اس کا مقام کیا ہے، ماں ہے اس کا مقام کیا ہے، بیوی ہے اس کے حقوق کیا ہے، بیٹی ہے اس کے حقوق کیا ہے، بیٹا ہے اس کے حقوق کیا ہے، اور اولاد ہے والدین کے، اولاد کے ذمہ کیا حقوق ہیں، بھائی بھائی کے حقوق کیا ہے، ہمسائے کے حقوق کیا ہے، اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق ہے، کیا طریقہ ہے۔ یہ سارا نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کامیابی عزت اسی میں ہے کہ اس نظام کو لے کر چلو گے تو پھر کامیابی ملے گی، عزت ملے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم مالک ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے، اور جس نبی رحمت کے صدقہ سے ہمیں یہ دین اسلام ملا ہے اس نبی کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یا نبی